اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 2 ایک انگلش ناول جس کا ٹائٹل ہے این ایکسلنٹ فادر. آج ہم اس کے آتھر جین آسٹن کے بارے میں یہاں پر جانکاری حاصل کریں گے. اس کے علاوہ اس سٹوری کی اس ناول کی ہم یہاں پر اس کی انٹروڈکشن اور تھوڑا بہت اس کی سمری جو بریف سمری ہے اس کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو پہلے جو آتھر ہے اس ناول کا، جس کا نام ہے جین آسٹن، یہ ایک ناول ہے جس کو جین آسٹن کی ایک فیمس ناول، اس کی ایک مشہور ناول جس کا ٹائٹل ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، اس سے اس کو ماخوذ کیا گیا ہے، اس سے نکالا گیا ہے. دس ایکسٹریکٹ این ایکسلنٹ فادر ہیز بین ٹیکن فرام دا فیمس ناول آف جین آسٹن, Pride and Prejudice. Jane Austen was born at Steventon, Hampshire, in the year 1775, and she died in the year 1817. In Steventon, in Hampshire, she spent 26 years of her life. She was the seventh of eight children born to her parents. Jane wrote for the pleasure of writing and with little hope of publication. However, she believed that an artist cannot do anything solemnly. Her major works include Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma and Northanger Abbey. تو یہ اس کی میجر ورکس تھی. جو جین آسٹن، اس کا جنم 1775 میں اس کا جنم ہوا ہے سٹیونٹن ہیمپشائر میں، اور اس کا انتقال 1817 میں ہوا تھا. اس نے اپنے اس سٹیونٹن ہیمپشائر میں اس نے اپنی زندگی کی 26 ایئرس انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں. تو وہ تھی اپنے پیرنٹس کی، اس کے پیرنٹس کی 8 چلڈرن تھی. وہ ان بچوں میں سے اس کا 7واں نمبر تھا. جین نے لکھا ہے اس کا جو رائٹنگ کا جو آرٹ تھا، اس نے اس کو پلیجر کے لیے رائٹنگ کو لکھا ہے، نہیں کہ اس کو کوئی یہ ہوپ تھا کہ اس کی جو ورکس ہے وہ پبلش ہو جائے یا ان کی پبلیکیشن ہو. لیکن وہ ایک ایسی انگلش ناولسٹ تھی جس کی میجر جو ورکس ہیں ان میں پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو اس کی کافی شہرت یافتہ اور مشہور ناول تھی. اس کے علاوہ سینس اینڈ سینسیبلٹی، مینسفیلڈ پارک، ایما اینڈ نارتھنگر ایبی. تو یہ تھی جین آسٹن کی ورکس اور اس کے لائف کے بارے میں تھوڑا جانکاری. تو اب اس جو پوئم ہے، اس جو ناول ہے، اس کی انٹروڈکشن ہم یہاں پر انٹروڈکشن کرتے ہیں اس ناول کی. دس ایکسٹریکٹ ایکسٹریکٹ جو ہمارے اس نصاب میں دیا گیا ہے، اس کو ہیز بین ٹیکن فرام جین آسٹنس فیمس ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس. جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس ایکسٹریکٹ کو جین آسٹن کی ایک مشہور ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس سے لیا گیا ہے. این ایکسلنٹ فادر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ناول کو، اس کے ایک اس ایکسٹریکٹ کو، ایک اقتباس کو، ایک حصے کو. تو یہ ایک بہت بڑی ناول ہے جس کا نام ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جو کہ جین آسٹن کی ایک مشہور ناول تھی. نیڈلفل پارک از ویکنٹ فار اے لانگ ٹائم.
یعنی وہاں پر ایک ایسا ایک بنگلہ ہوتا ہے جو ویکنڈ ہوتا ہے، یعنی جو خالی پڑا ہوتا ہے کافی عرصے سے. At last a rich young gentleman, Mr. Bingley, decided to take the place. یعنی آخر کار ایک نوجوان جو ایک امیر یعنی ایک دولت مند آدمی تھا، اس نے فیصلہ لیا کہ میں اس مکان کو یا اس بنگلہ کو جو خالی پڑا ہے کافی عرصے سے، میں اس کو لیتا ہوں، یعنی وہ اس میں رہنا چاہتا ہے کرایہ پر. When Mrs. Bennet came to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. تو جب یہ خبر یعنی وہاں پر مسرز بینٹ یعنی اس نیدرفیلڈ پارک یعنی اس بنگلو کے نزدیک میں ایک پڑوسی ایک عورت رہتی ہے، یعنی اور اس کا شوہر جس کا نام تھا مسٹر بینٹ. جب اس عورت کو یعنی مسرز بینٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیدرفیلڈ پارک کو یعنی کوئی ایک آدمی ایک نوجوان آدمی جو کہ ایک امیر ہے وہ اس کو یعنی کرایہ پر لے رہا ہے، تو وہ کافی خوش ہو گئی، کیونکہ یعنی اس کا بس یہی امید تھی کہ مسٹر بنگلی مائٹ میری ون آف ہر ڈاٹرس، کہ مسٹر بنگلی اس کی ایک بیٹی سے یعنی اس کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ شادی یعنی کرے گا. مسٹر بنگلی از بینگ سنگل میکس مسرز بینٹ ایٹ آل دا مور پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. کیونکہ جو مسٹر بنگلی تھا وہ ایک سنگل یعنی وہ انمیریڈ پرسن تھا، انمیریڈ نوجوان تھا، اس لیے مسرز بینٹ اس کی زیادہ وہ پرٹیکولر ہو گئی ہے، یعنی اس کے متعلق وہ زیادہ خواصگر ہو گئی ہے کہ یعنی یہ ایک اچھا موقع ہے، یعنی ایک بیٹی کا کم سے کم اس کے ساتھ شادی ہو جائے. She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. تو وہ اپنے شوہر یعنی مسٹر بینٹ سے یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایسا موقع یعنی نہ گوائے، یعنی اس کے ساتھ تو جانکاری یعنی اس کے ساتھ تعارف یا اس کو اپنی جانکاری دینی چاہیے مسٹر بنگلی کو، یعنی ایسے موقع کو نہیں گنوانا چاہیے. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ کوئی دوسری ماں یعنی جس کی ایلیجیبل کوئی ڈاٹر ہو یعنی شادی کے یعنی وہ بالکل قابل ہو چکی ہو، تو وہ اس موقع کو یعنی اس گولڈن اپرچونٹی کو، اس سنہری موقع کو وہ حاصل کر سکتی ہیں. وہ اس کو کھونا یعنی کوئی بھی مدر اس کو یعنی کھو نہیں سکتی ہے، یعنی اس کو گنوا نہیں سکتی ہے. تو یہاں پر جو مسرز بینٹ از اے مڈل ایجڈ وومن. شی ہیڈ 3 daughters آف marriageable ایج. She has 3 daughters of marriageable age. One morning she informs her husband that Netherfield Park, a big house in their neighborhood, has been let out. It has been taken by a rich young man, Mr. Bingley, who is a bachelor or who is a single. Mrs. Bennet thinks that he could be a very good match for one of her daughters. So she asks for her husband to pay the young man a visit as early as possible. Mr. Bennet is a jolly fellow. He pretends that he sees no reason for this visit. He asks his wife to visit Mr. Bingley herself along with the girls. But then he tells her to send the girls alone. He teases her by saying that Mr. Bingley might like her the best of the party. Mrs. Bennet feels vexed at her husband's irresponsible behavior. She stops talking of Mr. Bingley. Mr. Bennet sees his daughter Lizzie trimming her head. He teases her by saying that Mr. Bingley would like it.
the girl feels vexed to the great delight of her father. Mrs. Bennet is all the time in a very angry mood. In the meantime, the other daughter, named Kitty, starts coughing. Mr. Bennet remarks Kitty has no discretion in her coughs. She times them ill. Thus, Mr. Bennet keeps teasing his wife and daughters. Then at last, he tells his wife that he has already visited Mr. Bingley. It is a big surprise for the ladies. Mr. Bennet enjoys his joke. Mr. Bennet leaves the room saying, "Now, Kitty, you may cough as much as you please." Thus, Mr. Bennet proves himself to be an excellent father. यानी मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट एक उधेड़ उम्र की औरत है। उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी के काबिल उम्र हो गई है। यानी वो शादी के काबिल उनकी उम्र अब यानी पहुंच चुकी थी। एक सुबह वो अपने शौहर को ये खबर सुनाती हैं कि नीदरफील्ड पार्क, जो उनके पड़ोस में एक बड़ा सा मकान है या बंगला है, किराए पर दे दिया गया है। उससे मिस्टर बिंगली नाम के एक अमीर आदमी ने किराए पर लिया है, जो अभी कंवारा है। मिसेस बेनेट समझती हैं कि वो उसकी बेटियों में से एक के लिए बहुत अच्छा शौहर साबित हो सकता है। इसलिए वो अपने शौहर से कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके उससे इस आदमी से मिलने जाना चाहिए। मिस्टर बेनेट एक खुश मिजाज आदमी है। वो इस बात का दिखावा करता है कि उसे उस आदमी से मिलने की कोई वजह दिखाई नहीं देती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो अपनी बेटियों को साथ लेकर खुद उस आदमी से मिलने चले जाए, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि बेहतर होगा कि अगर वो बेटियों को अकेले ही वहाँ भेज दे। वो उससे मजाक के लहजे में यह कहता है कि मिस्टर बिंगले शायद इस टोली में उससे ही सबसे ज़्यादा पसंद कर ले। मिसेस बेनेट को अपने शौहर के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर बिंगले के बारे में बात करना बंद कर देती हैं। मिस्टर बेनेट अपनी बेटी लेजी को अपने हेड का नट काट छाँट कर ठीक करते हुए देखता है। यानी वो अपनी बेटी को यानी लेजी को अपनी उस हेड को या टोपी को काट छाँट करते यानी उसको ठीक करते हुए वो उसको दिखता है। वो उससे यह कहते हुए मजाक करता है कि मिस्टर बिंगले उस टोप को पसंद करेगा या उस टोपी को उस हेड को पसंद करेगा। बाप के ज़्यादा खुशी करने पर बेटी चिड़चिड़ाती है। मिसेस बेनेट इस पूरे वक्त के दौरान गुस्से में बरी रहती हैं। यानी उसकी बीवी यानी पूरे इस टाइम में यानी गुस्से में बरी होती हैं कि वो अपने शौहर यानी बेनेट से अब बात भी नहीं करते हैं। इसी बीच केटी नाम की उसकी दूसरी बेटी खांसने लगती हैं। मिस्टर बेनेट कहता है कि किटी को खांसने की कोई तमीज़ नहीं है, वो बेसुर खांसती है। यानी उसको खांसना नहीं आता है, वो यानी उसको खांसने का कोई तमीज़ नहीं है। इस तरह मिस्टर बेनेट अपनी बीवी और बेटियों को सताता चला जाता है। फिर आखिर में वो अपनी बीवी को बता ही देता है कि वो मिस्टर बिंगले को पहले ही मिल आया है। औरतों के लिए ये एक बहुत हैरानी की बात होती है। यानी उसकी बेटियों के लिए और उसकी बीवी के लिए हैरानी की बात होती है जब ये सुनते हैं कि उसने पहले ही वहाँ विज़िट किया है। मिसेस बेनेट को ये मजाक बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर बेनेट
یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو مسٹر بینٹ کو یہ لگتا ہے شاید یہ مذاق ہے، تو وہ مسٹر بینٹ تو کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ کٹی اب تم جتنا چاہو کھا سکتی ہو، یعنی وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے جاتے جاتے کہ کٹی آپ جتنا آپ کھا سکتی ہو اتنا آپ کھاسو۔ اس طرح مسٹر بینٹ خود کو ایک شاندار باپ ثابت کر دیتا ہے۔ اس طرح سے پھر بعد میں اس کی فیملی جو ہے، اس کی ڈاٹرز، اس کی بیوی، وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی وہ اسے کہتے ہیں وہ ایکسلنٹ فادر، یعنی وہ ایک شاندار قسم کا باپ ہے جن کو اپنی بیٹیوں کی فکر رہی تھی۔ تو یہ تھی اس پوری جو یہ ناول ہے، اس کی بریف سمری، اس کی انٹروڈکشن اور تھوڑا بہت جانکاری آتھر کے بارے میں۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس ناول کو، اس ایکسٹریکٹ جو ہمارے اس کے ٹیکسٹ میں، جو ہمارے اس نصاب میں ہے، اس کو ہم کل باقاعدہ طور پر اس کو فارملی سٹارٹ کریں گے کل سے۔ تو آج بس اتنا ہی ہے، کل تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔